السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے روح عزیز، اور اس ناول کو لکھا ہے عائشہ ملک نے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ یار لالا جان، آپ نے تو آ کر سرپرائز ہی دے دیا ہے۔ انائی کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سب اس وقت سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں اپنی اپنی پسند کی کافی اور چائے تھی۔ دلاج فرال کے ساتھ جڑے بیٹھی تھی۔ فرال کے ساتھ دھنک و محراب تھے۔ شامیر کے ساتھ ہی صوفے پر مہروش بیٹھی تھی، جبکہ رافع اور اریش دونوں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انایا اس وقت اپنے چاچو کی باہوں میں موجود سب کو ہی پٹر پٹر دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسے سرپرائز بھی بن ہی جاتے ہیں۔ چائے کا کپ لبوں کو لگائے وہ بولا تھا، کتنے دنوں بعد ہم سب اس طرح سے بیٹھے ہیں، تو آج ہم ٹروتھ اور ڈیئر کھیلتے ہیں۔ رافع بلاشا سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، تو سب سے پہلے چہکتی ہوئی آواز دلاج کی گونجی تھی۔ ہاں مجھے بھی کھیلنی ہے۔ پریزنٹ ٹیچر کی طرح ایک ہاتھ اٹھائے جلدی سے سرت بات میں ہلاتے ہوئے معصومیت کے ساتھ وہ بولی تھی۔ ہاں لالا یار کھیلتے ہیں۔ دلاج کے ساتھ ہی محراب بھی بولا تھا کہ شامیر نے اسے گھورا تھا، جس کے مطابق شادی شدہ ہو گیا تھا، لیکن کچھ حرکتیں اس کی بچوں جیسی ہی تھی۔ ہاں بالکل، ہمارے دلاج نے کہہ دیا ہے تو کھیلنا ہی پڑے گا۔ فرال نے اس کے معصوم سے انداز پر مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ سب کو ہی ماننا پڑا۔ اب ہال کا منظر کچھ یوں تھا۔ درمیان میں ایک بڑا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا اور وہ سب اس کے ارد گرد نیچے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیبل پر ایک بوتل پڑی تھی جسے رافع صحیح کر کے رکھ رہا تھا۔ بوتل کا منہ جس طرف آ گیا اسے ٹروتھ اور ڈیئر میں سے چوز کرنا پڑے گا۔ انائی کو شامر شاہ نے سلا کر اپنے پیچھے پڑے ہوئے صوفے پر لٹا کر اس کے اوپر اپنی اجرک پھیلا دی تھی، جبکہ ارد گرد کشن لگا کر سیٹ کر دیا تھا کہ وہ گرے نہ۔ آر یو ریڈی گائز؟ محراب نے رافع کے ہاتھ سے بوتل اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا کہ سب نے اس بات میں سر ہلائے، اور اسی ٹائم محراب نے بوتل گھمائی تھی۔ چلے محراب لالا، جس نے بولا اسی نے دروازہ کھولا۔ آپ نے بوتل گھمائی اور آپ پر ہی بوتل آ کر رکی ہے، تو چوز کریں ٹروتھ اور ڈیئر۔ سب سے پہلے بوتل محراب پر آ کر رکی تو فرال چہکتے ہوئے بولی تھی۔ فرال کی ایک سائڈ پر اریش جبکہ دوسری سائڈ پر دلاج فاطمہ تھی۔ میری زندگی میں کوئی بات چھپانے والی تو ہے نہیں، تو ٹروتھ۔ دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں ٹیبل پر رکھے وہ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولا تھا کہ دھنک جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اس کے ایکٹ پر مسمرائز ہو کر رہ گئی۔ تو چھوٹے شاہ، ذرا پھر یہ بتاؤ کہ امریکہ میں ہماری بہن کی نہ ہونے والی کتنی سوتنوں کے ساتھ چکر چلایا تھا؟ رافع بلاشا آئیبرو چکاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولتے لڑکیوں کو آنکھیں پھیلانے پر اور لڑکوں کو مسکراہٹ دبانے پر مجبور کر گیا، جبکہ محراب شاہ نے باقاعدہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے استغفار پڑھا تھا۔ وہیں پر دھنک نے سنجیدہ نظروں سے محراب کی جانب دیکھا۔ یا رافع لالا، یہ آپ کیا آگ میں پیٹرول لگانے والا کام کر رہے ہیں؟ کیوں میری معصوم بیوی کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دھنک جان، رافع لالا ایسے ہی بکواس کر رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ محراب شاہ نے نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ آپ کے علاوہ کسی کو دیکھنے کا حق ہے۔ دھنک کو سنجیدگی سے اپنی جانب گھورتے دیکھ محراب نے رافع شاہ کو گھورتے فوراً سے دھنک کا ہاتھ پکڑتے جذبات کے عالم میں کہا تھا کہ سب کی موجودگی میں دھنک اس کے انداز پر گڑبڑائی تھی۔ وہیں پر محراب شاہ کی بات پر سب کے چہرے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اچھا چلیں نیکسٹ۔ فرال کے کہنے پر ایک دفعہ پھر سے بوتل گھمائی کی، جو اس بار مہروش پر آ کر رکی تھی، کہ وقتی طور پر گھبرائی تھی اور شامر شاہ کی جانب دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی تو سردارنی صاحبہ، کیا لے گی آپ، چائے یا کافی؟ میرا مطلب ہے ٹروتھ یا ڈیئر۔ وہ ایسی ہی تھی، آزاد دل آزاد خیال کی، سب فرال کی بات پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ میں ٹروتھ۔ سب کی موجودگی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، جسے محسوس کرتے شامر شاہ نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ مہروش نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور سب کی موجودگی سے گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے، لیکن آگے سے اپنے ہاتھوں میں پہلے سے زیادہ مضبوط گرفت محسوس کرتے وہ لب بھینچ کر رہ گئی اور ان کی جانب متوجہ ہوئی، جو پتہ نہیں کیا پوچھنے والے تھے۔ اچھا بھابھی جان، آپ بتائیں، ہمارے لالا سے آپ کو محبت کیسے ہوئی اور ہمارے لالا نے کیسے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے شادی کی؟ محراب شاہ کی آواز گونجی تھی کہ سب پوری دل جمعی سے اسے سننے کے لیے متوجہ ہوئے تھے، جبکہ ان کے سوال پر مہروش کا دل دھک سے رہ گیا تھا، چہرہ سرخ پڑا تھا۔ سر اٹھاتے شامیر کی جانب دیکھا، جو مسکراہٹ لبوں پر سجائے لو دیتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کے لالا نے زبردستی مجھے کڈنیپ کر کے شادی کی تھی۔
सर झुकाए आंखों को सख्ती से बंद किए वो बोलती, सबको 440 वोल्ट का झटका लगा गई थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आंखों में हद दर्जे हैरत लिए वो सब उनकी जानिब देखने लगे थे। वहीं पर शामिर शाह ने उसके झुके सर को घूर कर देखा था, जो कहने के बाद अब अपना लब दांतों तले दबा रही थी। ना करे भाभी जान, कह दें कि ये झूठ है, कह दें कि मेरे कानों ने गलत सुना है। लाला जान, वो भी जबरदस्ती। यह हैरत ज़दा आवाज़ मेहराब शाह की गूंजी थी। आंखों को आखिरी हद तक फैलाए वो चीखने के अंदाज में बोला था, जबकि दूसरों का हाल भी कुछ ऐसा ही था, और वो भी किडनैप करके। रफे शाह की भी बेयकीन आवाज़ गूंजी थी। अरेशा आंखें फैलाए शामिर को घूर रहा था। वहीं पर सब लड़कियां मुंह खोले कभी महरोश और कभी शामिर की जानिब देख रही थी। बस करो ये ड्रामेबाजियां तुम लोग, इन सब के ऐसे ही रिएक्ट करें। पर शामिर ने सबको घूरते हुए कहा था, जिसका इनमें से किसी को भी फर्क नहीं पड़ा था। तो भाभी जान, इसका मतलब है कि लाला जान आपको देखते ही फ्लैट हो गए थे कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। वैसे लाला ने कहाँ पर देखा था आपको एक्साइटेड होते? वो फिर से बोला था। शामिर शाह ने अपने छोटे शाह को घूरा था, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था अपने लाला की लव स्टोरी सुनने के लिए। वहीं पर धनक भी सबकी तरह ही एक्साइटेड थी। चेहरे पर उनके लिए कोई तासुर नहीं था। कौन शामिर शाह था, कौन सी मोहब्बत थी? कुछ भी तो नहीं था। अब तो बस मेहराब शाह था, उसकी ही खुशबू थी। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ वही था। और घर जाकर उसने इरादा कर लिया था, सबसे पहले वो अपनी डायरी जलाएगी। मुझे नहीं पता, इन्हें पता होगा कि कब देखा अपने हाथ पर लम्हा ब लम्हा के तपिश ज़दा हाथों की बढ़ती गिरफ्त से कपको पाने पर मजबूर कर रही थी कि रोहानसे होते उसने कहा, इतना बेकरार क्यों हो रहे हो छोटे शाह? मैं तफसील से बता दूंगा तुम्हें, क्यों फिक्र करते हो? शामिर शाह ने दांत पीसते हुए इस्तहज़ाई अंदाज में कहा तो मेहराब गड़बड़ाया था और मसनूई मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए शामिर को देखा। नहीं लाला, मैं फिर कभी अपनी भाभी से सुन लूंगा। हम गेम आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से कहते वो बोतल को पकड़ते घुमा गया था और इस बार बोतल शामिर पर आकर रुकी थी। हैंडसम अदा, आप प्लीज देर लें, मैंने आपसे कुछ करवाना है। अभी शामिर कुछ सिलेक्ट करता दुलाज जल्दी से चहकते हुए बोली थी कि शामिर शाह उसके अंदाज पर मुस्कुराया था। वहीं पर आफिर ने चोर नजरों से उसकी जानिब देखा था। हाँ जी गुड़िया, बताओ क्या करवाना है अपने हैंडसम अदा से? आप ना हमें कोई महरोज दीदा के लिए सॉन्ग गा कर सुनाए। उसके कहने पर सब ने सीटियों के साथ हुटिंग की थी, जबकि राफे ने अपनी मासूम दुलाज को गौर से देखा था, जो बालों की चुटिया बनाए आगे से लीटर निकाल के सर पर दुपट्टा लिए इंतहाई प्यारी लग रही थी। लेकिन मैंने तो कभी गाना नहीं गाया, शामिर ने एहतजाज किया था। सुनाए ना प्लीज लाला, अदा प्लीज सुनाए, महरोज भाभी के लिए गाएं। सबकी एक सब आवाज उठी थी कि शामिर ने हाथ खड़े किए थे। ओके ओके, सुनाता हूँ। महरोश ने धड़कते दिल के साथ उसकी जानिब देखा। तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सकूं। महरोश का दिल धक से रह गया था। इस कदर खूबसूरत आवाज़ उसने आज से पहले का किसी आदमी की नहीं सुनी थी। पूरे बदन का खून सिमट कर चेहरे पर आ गया था, पलकें बुरी तरह से लरजने लगी थी। जबकि शामिर उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए, निगाहें उसके चेहरे पर गाड़े, अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ सबको अपना असीर बना गया था कि उसके बोलने पर वो बाकी सब सांस रोके बैठ गए थे। जाऊं मैं अब जिस जगह, पाऊं मैं तुझको उस जगह, साथ हो के ना हो, तू है रूबरू रूबरू। तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। सब ने जोरदार हुटिंग की थी और महरोज से निगाहें उठाना महाल हो गया था। होंठों पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वाह लाला, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। इतनी प्यारी आवाज़ पर तो मैं खुद फिदा हो गया हूँ। तो भाभी तो, रफ़ी ने शरीर आवाज़ में कहते मुस्कुराहट जब्त करते बात अधूरी छोड़ी थी कि महरोज को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। चलो अब तुम लोग खेलो, मेरी बेटी ज़्यादा देर इस तरह अनकम्फर्टेबल तरीके से नहीं सो सकती, इसलिए मैं इसे और अपनी बीवी को रूम में लेकर जा रहा हूँ और रात काफ़ी हो गई है, तुम लोग भी सो जाना। अपनी जगह से उठते अनाया को बाजू में उठाए दूसरे से महरोज को अपने हिसार में लिए वहां से निकला था, तो वो सब भी हाँ में सर हिलाते दोबारा से अपनी गेम स्टार्ट कर गए थे। आज उसका लास्ट पेपर था। जैसे जिसे देते वो हॉल में दाखिल हुई तो हमेशा की तरह वहां पर राफे बलाशा नहीं था और उसे वहां पर ना देखकर दुलाज का दिल सुकड़ कर रह गया था। जल्दी से उसे ढूंढने के लिए हेदर ग्रीन निगाहें इधर उधर घुमाई थी, लेकिन राफे बलाशा कहीं भी मौजूद नहीं था कि दुलाज को यकदम से खौफ महसूस हुआ। गहरे सांस भरते उसने खुद को रिलैक्स किया था और अपने बैग से फ़ोन निकालते उसने कपकपाते हाथों से नंबर डायल करना चाहा, जब अचानक से कोई लड़का उसके पास आया था। आप राफे शाह को ढूंढ रही हैं क्या? दुलाज जो अपने सामने खड़े किसी अनजाने
شخص کو دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ اس کے منہ سے رافع کا نام سنتی ہی وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ آپ کو یونی کی بیک سائڈ پر بنے اسٹور روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ لڑکا نقاب میں چھپی اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوا بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب کہ دلاج فاطمہ کچھ حیران ہوئی تھی کہ رافع کا یونی کی بیک سائڈ پر کیا کام، وہ اسے کیوں بلا رہا ہے۔ دل کی دھڑکن دھک دھک کر رہی تھی، لیکن پھر سب سوچوں کو جھٹکتی وہ رافع کا سوچتی وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ رافع کہاں ہیں آپ؟ یونی کی بیک سائڈ پر داخل ہوتی وہ وہاں پر کسی ذی روح کو نہ پا کر گھبراتے لہجے کے ساتھ بولتی آگے کی جانب بڑھی تھی۔ رافع مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہاں پر ہیں آپ؟ پلیز جلدی آئیں، مجھے گھر جانا ہے۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ چاروں جانب نگاہیں گھما کر بولی تھی۔ جب سامنے اسے لڑکے کا بتایا وہ اسٹور روم دکھائی دیا تھا، دلاج فاطمہ اس کی جانب بڑھی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھولتی ابھی وہ اندر کی جانب بڑھتی جب پیچھے سے اسے کسی نے دھکا دیا تھا اور دلاج فاطمہ منہ کے بل اسٹور روم کے اندر فرش پر گری تھی کہ منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہیں پر اسے اسٹور روم کا دروازہ بند ہوتا محسوس ہوا۔ سر سنگے مرمر کے بنے ہوئے فرش پر لگا تھا کہ فوراً سے وہاں سے خون کی لکیر پھوٹی تھی۔ ہاتھ میں تھاما ہوا فون زمین پر گرتے چکنا چور ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں سست پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر وہ دونوں کوہنیاں فرش پر رکھتی وہاں سے اٹھی تھی اور دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ کون ہے؟ پلیز دروازہ کھولیں، باہر نکالیں مجھے، کوئی ہے؟ کوئی سن رہا ہے؟ مجھے باہر نکالیں پلیز۔ رافع کہاں ہیں آپ؟ مجھے باہر نکالیں۔ آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار بہنے لگے تھے۔ زور زور سے دروازہ بجاتے وہ آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی، میرا سانس بند ہو جائے گا، پلیز باہر نکالے۔ روم میں چھائے اندھیرے کو خوف بھری نظروں سے دیکھتی وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جب اسے اپنے پاؤں میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، دلاج نے بھیگے چہرے کے ساتھ اس اندھیرے میں غور سے اپنے پاؤں کے قریب کچھ دیکھا۔ باہر باہر نکالو پلیز پلیز، میں مر جاؤں گی، باہر نکالو، یہاں چوہے ہیں، مجھے باہر نکالو۔ اپنے پاؤں کے قریب نظر پڑی تو دلاج فاطمہ کی دل خراش چیخ بے ساختہ تھی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے حلق کے بل چلاتی ہوئی بول رہی تھی، جب اچانک سے اس کی نگاہ ایک ساتھ اپنی طرف آتے 4-5 چوہوں پر پڑی تھی۔ دلاج اپنا سانس تک روک گئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہاں سے اٹھتی وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں حد درجہ سست پڑ گئی تھی۔ ابھی وہ چوہے کے قریب آتا جب آنکھوں میں خوف لیے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ وہیں پر گرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ہیلو، کون؟ رافع بلاش شاہ، جو فون کان کو لگائے سگنل پرابلم کی وجہ سے وہاں سے ہٹ کر تھوڑا دور کھڑا ہو گیا تھا، اب اکتائے ہوئے بولا تھا۔ جب آگے سے کال کاٹ دی گئی کہ غصے سے تل ملاتے ہوئے اس نے فون کو گھورا تھا جو پچھلے 5 منٹ سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ جھٹک سے فون کو پاکٹ میں رکھا تو اچانک سے اسے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی معلوم ہوئی تھی۔ فوراً سے رخ بدلتے اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی ذی روح نہیں تھی۔ تیزی سے قدم بڑھاتے وہ ہال کے سامنے آیا لیکن وہاں پر دلاج فاطمہ نہیں تھی۔ کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا جہاں پر دلاج کے نکلنے کا ٹائم ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ وہیں پر کھڑے ہوتے وہ انتظار کرنے لگا تھا۔ برو، تم ابھی تک گئے نہیں؟ عمر جو ابھی روم سے باہر نکلا تھا رافع کو جھنجھلاتے ہوئے وہیں پر کھڑے دیکھ کر بولا، ہاں بس محترمہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عجیب سی بے چینی کے تحت ماتھے پر بل ڈالے آنکھیں چھوٹی کیے وہ بے چینی سے بولا تھا، لیکن تمہاری محترمہ تو کب کی روم سے نکل گئی ہے؟ ایک دم سے سنجیدہ سی آواز ابھری تھی۔ رافع کا دل انہونی کے احساس سے تیزی سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تو یہیں پر کھڑا ہوں۔ آگے کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ذہن میں ایک دم سے دھماکہ سا ہوا تھا، مطلب وہ کال صرف اسے ٹریس کرنے کے لیے تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سب سوچنے میں اور اگلے ہی لمحے چہرے پر چٹانوں سے سختی در آئی تھی، آنکھوں میں خون جھلکانے کی حد تک سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ الٹے قدم لیتے وہ تیزی سے پیچھے مڑتے وہاں سے بھاگا تھا کہ عمر بھی معاملے کی نوعیت کو سمجھتے رافع کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ صاحب جی، وہ ورشا بیٹا کل سے کچھ کھا نہیں رہی، ضد لگائی ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے وہ کچھ بھی نہیں کھائے گی، اور نہ ہی کل سے آپ نے روم سے باہر نکلی ہے۔ آنکھیں سختی سے بند کی وہ ایک ہی سانس میں بولتے ارحم لگاری کا دل مٹھی میں لے آئی تھی کہ وہ جو دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا، ملازموں کی بات سنتے ہوئے جھٹکے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ کل سے اپنے روم میں بند ہے، کچھ کھا نہیں رہی، اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ دبے دبے غصے میں وہ چلاتے ہوئے بولا تھا کہ ملازمہ اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئی تھی۔ خشک پڑتے لبوں کو تر کرتے اس نے تھوک نکلا تھا، صاحب جی ہمیں لگا تھا وہ کچھ کھا لیں گی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی جب آگے سے کھٹاک کے ساتھ فون بند ہوا تھا کہ ملازمہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ زیادہ شوق چڑھا ہے نا مجھے اپنے پاس بلانے کا، تو صبر کرو، آج یہ شوق اچھے سے اتاروں گا تمہارا۔ گاڑی کی کیز اٹھائے وہ اپنے روم کا دروازہ کھولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ محترمہ محترمہ، ماتھے پر بل بکھرے پڑے تھے، پیشانی پر انگنت شکنیں نمودار تھیں۔ ادھر ادھر بھاگتے ہانپتے وہ دلاج فاطمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پتہ کروایا ہے وہ یونی سے باہر نہیں نکلی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یونی کے اندر ہی کہیں ہے۔ عمر جلدی سے اس کی جانب بڑھتے تیزی سے بولا تھا۔ رافع نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی
یونیورسٹی میں آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے کہے الفاظ یاد آئے تو رافع نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی، تو ان آنکھوں میں چھائی غیظ و غضب کی سرخی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو عمر بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے یونیورسٹی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں، تو میں نے کیسے اسے لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دیا؟ وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ رافع بلاشاہ ایک لمحے کے لیے اس سے غافل ہو گیا تھا، ایک لمحے کے لیے دشمن کی چال میں آ گیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے بالوں کو نوچتے وہ جنونی انداز میں چیختے ہوئے دھاڑا تھا۔ عمر کی آنکھیں خود لال سرخ پڑی تھی۔ رافع بلاشاہ، تم اس وقت ان کمزور گھڑیوں میں ہرگز نہیں آ سکتے، کیونکہ تمہاری محترمہ کو تمہاری ضرورت ہے اور تم اسے ڈھونڈو گے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تم کمزور پڑے تو یاد رکھنا تمہاری محترمہ تم سے بچھڑ بھی سکتی ہے۔ انتہائی سرد انداز میں بولتا وہ رافع بلاشاہ کا دل دہلا کر رکھ گیا تھا۔ شٹ اپ، آئی سے جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ اس کا گریبان پکڑے وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ عمر نے خاموش گہری نظروں سے اس دیوانے کو دیکھا تھا جس کی جان لبوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا محترمہ کو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جنونی انداز میں بولتے وہ عمر کا گریبان چھوڑ گیا تھا۔ کیا آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ابھی ان میں سے مزید کوئی کچھ کہتا جب ایک لڑکا ان کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، ہاں، ایک عبائے میں موجود لڑکی، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ رافع بھی کچھ جواب دیتا جب عمر جلدی سے بولا، ہاں، وہ بلیک عبائے والی لڑکی ادھر یونی کی بیک سائڈ کی جانب جا رہی تھی کچھ دیر پہلے۔ لڑکے نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور رافع نے اگلی بات نہیں سنی تھی۔ فک پڑتے چہرے کے ساتھ وہ جلدی سے اسی جانب بڑھا تھا۔ تھینک یو، عمر جلدی سے اسے کہتا رافع کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ محترمہ، باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے اسی اسٹور روم کے باہر دلاج فاطمہ کے بیگ کی چین پڑی ہوئی دیکھی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی، چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ قدم من بھاری ہو گئے تھے۔ بھاری قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا اس کی چین کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے آنکھوں کے سامنے کر گیا، اور ادھر ادھر دیکھتے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بند دروازے کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ کی چین کو ہاتھ میں لیے ہی لپکتے ہوئے اس دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ رافع اسے دروازے کو اپنے کندھے کے ساتھ دھکا لگاتے دیکھ عمر تیر کی تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ آنکھوں میں رافع کی طرح اس کے بھی بے یقینی تھی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا تو، اور آگے کا منظر دیکھتے رافع کو لگا اس کی سانسیں تھم گئی ہوں۔ ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ پاؤں تلے سے زمین کیسے نکلتی ہے، کوئی رافع بلاشاہ سے اس وقت پوچھتا۔ دل کی رفتار سست کیسے پڑتی ہے، رافع بلاشاہ کو آج بخوبی معلوم ہوا تھا، جبکہ عمر کی آنکھیں خون جھلکانے کی حد تک سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ سامنے ہی دراج ہوش و حواس سے بیگانہ کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی تھی۔ ماتھے پر سے نکلتا خون اب جم گیا تھا، جبکہ ایک چوہد کے عبایا کے اوپر سے ہی پاؤں سے ہوتا ہوا ٹانگ پر چڑھ رہا تھا، جبکہ باقی کے بھی اس کے انتہائی قریب ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ دروازہ کھلنے سے اندر جاتی روشنی سے وہ سارے چوہے ادھر ادھر بھاگے تھے۔ محترمہ، رافع نے چیختے ہوئے اسے پکارا تھا، اور اندھا دھند اس کی جانب بڑھا تھا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے کے انداز سے وہ دلاج کے پاس بیٹھتے نظریں اس کی انڈے کی طرح سفید پڑے چہرے پر گئی تھی۔ رافع بلاشاہ کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے پکارنے کی۔ اسے لگا آج اس نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی محترمہ کو کھو دیا ہے، آج اس نے اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے جانے دیا تھا۔ رافع، گڑیا کی نبض چل رہی ہے، اور زندگی میں کسی کے معمولی سے الفاظ دوسروں کے جینے کی وجہ بنتے ہیں، انہیں زندگی کی ایک نئی کرن دیتے ہیں، جیسے عمر کے الفاظ رافع شاہ کو دے گئے تھے۔ اس نے پہلے عمر کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں خوشی سے چمک لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عمر سے نظریں ہٹتی اپنے انتہائی قریب ہوش و حواس سے بیگانہ دلاج کی جانب دیکھ کر، اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ عمر، جلدی سے گاڑی یہاں لے کر آؤ، ہمیں جلدی ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ دلاج کو باہوں میں اٹھائے وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، جبکہ عمر اس کی بات سنتا فوراً سے روم سے باہر نکلتا آگے 2 منٹ میں اپنی گاڑی یونی کی بیک سائڈ پہ لے آیا تھا۔ رافع نے جلدی سے دلاج کو بیک سیٹ پر لٹاتے عمر کو ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلنے کا کہتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، جبکہ عمر اس کے کہنے پر پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا، اور رافع گاڑی کو وہاں سے نکالتا ہاسپٹل کے راستے پر ڈال گیا تھا۔ آنکھوں میں اس وقت غم و اشتعال کی سرخی تھی، جسے وہ اپنی محترمہ کو تکلیف پر پوری دنیا کو آگ لگانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کی گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ سخت تاثرات چہرے پر سجائے وہ گاڑی سے باہر نکلتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ تیز قدم اٹھاتا وہ لاؤنج سے ہوتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھا تو وہیں کچن میں کھڑی ملازمہ اسے کے اس غصے کی وجہ سے سرخ چہرے کو دیکھتی دل ہی دل میں وریشا کے لیے دعا کو ہوئی تھی۔ دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھولتے اس نے اندر قدم رکھا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔
दरवाजे के साथ ही लगे स्विच बोर्ड पर उंगली मारते लाइट्स ऑन की तो सारा कमरा रोशनी में नहा गया था। अरहम की निगाहें सीधी ही बेड की जानिब उठी थी जहां वो कंफर्टर में सरता पैर छुपी शायद सो रही थी। अरहम ने अपने भारी कदम उठाए और उसकी जानिब बढ़ा था। उसके सर पर पहुंचकर हाथ बढ़ाते आहिस्ता से कंफर्टर उसके चेहरे से हटाया तो अरहम को उसकी आंखें झपकने पर मालूम हुआ है मैडम जाग रही है, सोने का सिर्फ ड्रामा हो रहा है। जबकि उसकी गालों पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान देखता वो अपने जबड़े भींच कर रह गया था। एक झटके से वो उसके ऊपर से सारा कंफर्टर हटाते से हड़बड़ाकर आंखें खोलने पर मजबूर कर गया। लेकिन उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखों को देखते अरहम का दिल मुट्ठी में आया था। होंठों को सख्ती से आपस में पैवस्त किए वो खूनख्वार नजरों से वरीशा के मासूम लेकिन खफा खफा से चेहरे को घूर रहा था। 1 मिनट से पहले बेड से उठो। इससे 2 कदम दूर होते वो सख्त सर्द अंदाज में बोलते वरीशा को कपकपाने पर मजबूर कर गया। वो जो उसने इतने दिन ना आने पर खफगी लिए बैठी थी मुकाबिल का बर्फ के मानिद सर्द अंदाज देखकर वो जल्दी से सराहने पड़ा। अपना दुपट्टा उठाकर गले में पहनती झटके से अपनी जगह से उठती उसके मुकाबिल आकर खड़ी होती सर झुका गई थी। क्या हम उसी की इस कदर फर्मा बरदारी देखकर रह गया था। ये भूख हड़ताल करके अपने रूम में बंद होने का कौन सा तमाशा बनाया है तुमने। आंखों में सख्ती तारी किए वो संजीदगी से बोलते वरीशा का दिल धड़का गया था। जैसे अपना दिल सूखे पत्ते की मानिद लरसता हुआ महसूस हुआ था। आप उस दिन बिना बताए चले गए और इतने दिन पिछले मुड़कर भी नहीं देखा कि आपकी एक बीवी भी है जो आपका हर रोज इंतजार करती है। हिम्मत मुजतमा करते उसने मुंह बनाते अपना पहला शिकवा जमा करवाया था और अरहम ने उसके शिकवे को सुनते सरता पैर उसे देखा था। उस दिन वो बिना उसे कोई सफाई दिए बिना कुछ कहे घर से निकल गया था और आज तकरीबन तीसरा चौथा दिन था और अगर उसे की भूखे होने का वो ना सुनता तो कोई बईद नहीं था वो आज भी ना आता। मैं तुम्हें नहीं कह कर गया था कि मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगा। दांत पीसते वो गुस्से भरी नजरों से उसकी जानिब देखते हुए बोला था। वरीशा ने सर उठाया और उसकी जानिब देखा और अरहम को अपना दिल इन आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ। लेकिन अच्छी बीवियां तो अपने शौहर का इंतजार करती हैं। मुंह फुलाए वो मासूमियत से कहते अरहम लगारी का दिल अब नए अंदाज में धड़का गई थी कि कितने ही लम्हे वो उसे देखता रहा। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पता कि अच्छी बीवियां क्या क्या करती हैं। उससे कि अच्छी बीवियों वाले गर्दान सुनकर वो आईब्रो उचकाते हुए बोला था। वरीशा ने जोर शोर के साथ इस बात में सर हिलाया। ओ रेली, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अच्छी बीवियां शोहर के हकूक पूरे करती हैं। एक झटके से उसे कमर से पकड़ते अपने रूबरू करते हुए भारी गंभीर आवाज में बोलते वरीशा के छक्के छुड़वा गया था कि घबराते हुए उसने अरहम की जानिब देखा था। मैं करती हूँ हकूक पूरे आपके लिए। मैं आंटी से खाना बनाना सीख रही हूँ, आपके ड्रेस में खुद प्रेस करती हूँ, आपका इंतज़ार करती हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। अपने हकूक गनवाती और रवानगी में कहती क्या बोल गई उसे खुद भी पता नहीं चला था। जबकि अरहम लगारी उसके अल्फाजों पर अपनी जगह साकित होकर रह गया था। अपना दिल उसे तेजी से धड़कता हुआ मालूम हुआ था कि मुकाबिल की कमर पर दबाव बढ़ाते उसे अपने मजीद करीब किया। मुझे लगता है तुम्हारी यादाश्त की वजह से तुम अपने मेन हकूक भी भूल चुकी हो, लेकिन कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा शौहर, तुम्हें तुम्हारे सारे हकूक समझा दूंगा। वो कहते उसके लबों पर झुका था और वरीशा की आंखें आखिरी हद तक फैली थी। गहरी सियाह बड़ी आंखों को मजीद बड़ा किए वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। जब अपनी सांसें मध्यम पड़ती मालूम हुई तो मुकाबिल की शर्ट को कंधों से मुट्ठियों में जकड़ते वो सख्ती से आंखें बंद कर गई थी। जबकि अरहम लगारी उसके लम्स को पाते खो सा गया था। अंदाज में शिद्दत सी दर्द थी। वरीशा की आंखें भीगी थी जबकि उसकी तंग सांसों को महसूस करते वो उसे आहिस्ता से छोड़ गया तो वरीशा ने अपना सर उसी के सीने पर टिकाया था और अरहम लगारी ने बेसाख्ता उसके सर और कमर को सहलाया था। सांसें तेजी से चल रही थी। दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी जबकि चेहरा भांप छोड़ रहा था कि उसे अपने कान भी साए साए करते हुए महसूस हो रहे थे। उम्मीद है तुम अपने मेन हकूक समझ गई होगी और अच्छी बीवी बनने के लिए इन हकूक को भी अदा भी करोगी। लब दांतों तले दबाए वो इसके कान में सरगोशी करता उसे लाल टमाटर कर गया था। वरीशा झटके से उससे अलग हुई थी और अभी वो उसकी नज़रों से छुपने के लिए वहां से वॉशरूम की जानिब भागती जब अरहम ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली थी। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं तब तक आंटी से कहकर खाना लगवाता हूँ। और खबरदार जो आइंदा तुमने किसी भी वजह से खाना ना खाने की जिद की। वरीशा, मैं तुम्हारी सेहत पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, समझ रही हो। ये पहली और आखिरी दफ़ा था, अगर अगली दफ़ा हुआ तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। फिर से अपनी अजली अंदाज में आते उसे तनबीह करते हुए उसकी कलाई छोड़ते कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गया जबकि पीछे वरीशा मुंह ही बनाकर रह गई। आखिरी बार है, आगे से बुरा पेश आऊँगा। उसकी नकल उतारते वो मुंह में अजीब व गरीब डिज़ाइन बनाते बड़बड़ाई थी। उससे ज़्यादा भी बुरा पेश आ सकता है कोई। इसके अंदाज को याद करते वो फिर से लाल टमाटर बनी थी और जल्दी से वॉशरूम की जानिब भागी थी।
وہ جو ساکت نظروں سے سامنے آئی سی یو کے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ خون چھلکاتی نگاہوں سے سامنے سے نگاہیں ہٹا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے چہرے پر چٹانوں سے سختی سجائے کھڑے شامر شاہ کو دیکھتے رافع کا ضبط جواب دے گیا تھا کہ ایک دم سے وہ شامر شاہ کے گلے لگتا، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر بے آواز رو دیا تھا اور اپنی گردن پر نمی محسوس کرتے شامر شاہ نے اپنے جبڑے بھیجتے ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بند کیا تھا۔ لالا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں، لیکن میں نہیں کر سکا، بھرائی آواز میں کہتے وہ بچوں کی طرح ہی اس کی گردن میں اپنا منہ چھپائے کھڑا تھا، جبکہ دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، جیسے سب کچھ الٹ دینا چاہتا ہو۔ شامر شاہ نے گہری سانس بھرتے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے اسے تھپ تھپایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا گڑیا کو، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، حوصلہ رکھو تم۔ پیٹھ تھپ تھپاتے وہ بولا تھا اور آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ لالا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو رافع خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوتا گڑیا کو، تم حوصلہ رکھو اور اللہ پر یقین کرو، وہ ہماری گڑیا کو صحیح سلامت ہمارے پاس واپس لوٹا دے گا۔ شامر شاہ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بول رہا تھا کہ رافع ہلکا سا ہاں میں سر ہلاتے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرتے شامر شاہ سے نگاہیں چراتا اس سے پیچھے ہٹا تھا، جب محراب، دھنک اور ان کے ساتھ فرال اور عریش بھی انہیں اپنی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ادا کیسی ہے میری بہن؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ جلدی سے شامر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ ابھی شامر شاہ کچھ کہتا جب ڈاکٹر آئی سی یو کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بہن؟ تب ایک دم سے ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ دیکھیں پیشنٹ بچپن میں ہوئے کسی واقعے کی وجہ سے ہوش میں نہیں آ رہی ہے، اپنے دل و دماغ میں وہ دوبارہ سے اس واقعے میں ہی پہنچ گئی ہے، اس لیے اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ ہوش میں نہیں آئی تو وہ ٹراما میں بھی جا سکتی ہے۔ الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو وہاں موجود ہر شخص کے اندر انڈیل دیا گیا تھا کہ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ رافع کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کون سا انکشاف ہو رہا تھا اس پر؟ کون سا واقعہ تھا جسے وہ نہیں جانتا؟ وہ کیا وہاں کھڑا یہ ہر شخص ہی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا، لیکن نہیں، وہاں ہر شخص کے چہرے پر نہ سمجھی تھی، لیکن شامر شاہ ضبط سے کھڑا تھا۔ چہرے پر پریشانی تھی لیکن نہ سمجھی نہیں تھی۔ مطلب وہ جانتا تھا، اسے پہلے سے پتا تھا، تو رافع کیوں لا علم رہا؟ لالا کیا ہوا تھا دلاج کے ساتھ؟ سرد و سپاٹ انداز میں وہ شامر شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔ باقی سب نے چونکتے ہوئے رافع کی جانب اور پھر شامر کی جانب دیکھا، جبکہ شامر شاہ خود چونکا تھا اور نظریں اٹھائے رافع کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھائے اسپاٹ تاثرات دیکھتے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ لے جی، اب دلاج کا اور فرال کا ماضی شروع ہونے لگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ماضی میں۔ وہ تینوں نفوس گاڑی میں بیٹھے باتوں میں مگن اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھے ایک پری کی شرارتیں، خوبصورت ہنسی انہیں مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی، تو وہ پری اپنے باپ کو تنگ کرنے میں مگن اور کھلکھلا رہی تھی۔ سفید کلر کی فراک پہنے وہ انتہائی خوش تھی۔ پیسنجر سیٹ پر پٹھانی نقوش لیے بیٹھی اس پری کی ماں بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، جو بار بار کھڑی ہوتی اپنے بابا کو اپنی فراک دکھا رہی تھی، لیکن گاڑی میں اس سے گھوما بھی نہیں جا رہا تھا۔ دلاج، فاطمہ میرا بچہ بیٹھ جاؤ، چوٹ لگ جائے گی، پریشانی اور فکر بھری اس کے باپ کی آواز گونجی تھی۔ نہیں بابا جان، دیکھیں ہم کتنے پیارے لگ رہے ہیں، لائک اے ڈول، آگے کو ہوتے وہ اپنے باپ سے پیار لیتی نرم آواز میں بولی تھی۔ ہاں ہاں جی، میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے بابا، دیدا ساتھ ہوتے زیادہ مزہ آتا۔ آپ دیدا ہوتے وہ اپنے باپ کو دیکھتے بولی تھی۔ میرا بچہ، دیدا کا کل ایگزام ہے، وہ پیپر کر رہی ہے، وہ پریپیئر کر رہی ہے، ہم دیدا کی شاپنگ بھی خود کریں گے۔ دلاج فاطمہ کی بات سنتے اس کے بابا مسکراتے سمجھانے والے انداز میں بولے تھے، اوکے بابا یہ دیکھ کے ہماری فراک کتنی لانگ اور پیاری ہے۔ پھر سے اپنا فراک اٹھائے وہ چہکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی ماں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا گیو می اے کس، اپنے باپ کے قریب چہرہ کرتے وہ لاڈ اٹھوانے والے انداز میں بولی تھی۔ دلاج بابا ڈرائیونگ کر رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کی ماں ذرا غصے سے بولی تھی، کیونکہ ایک بار پہلے بھی گاڑی ڈس بیلنس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں غصے سے بولتی اسے چپ کروانے لگی تھی۔ بابا اپنی ماں کو ڈانٹتے دیکھ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے روتے ہوئے باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ اوکے میرا بچہ، پیچھے کو چہرہ کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولے تھے۔ اللہ، گاڑی کا اسٹیئرنگ ہاتھ سے چھوٹا تھا کہ گاڑی بری طرح جھٹکے کھاتی سامنے کھائی کی سمت پھسلی تھی کہ ڈرتے دلاج فاطمہ نے کار کے دروازے کے لاک کو مضبوط سے ہاتھ میں پکڑا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ دروازہ کھلا تھا کہ گاڑی کو ایک جھٹکا لگا تھا اور وہ باہر گرتی ہری لیکن گندی گھاس پر گری تھی کہ منہ سے دل خراش چیخ
चीख निकली थी। दुलाज! उसकी माँ गाड़ी को छोड़ती पीछे की तरफ देखती चीखी थी, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा खुला था और दुलाज गिर चुकी थी। उसकी माँ सीट पर ऊपर को होती अभी पीछे की तरफ बढ़ती कि गाड़ी बुरी तरह डिसबैलेंस होती खाई में गिर चुकी थी, जबकि उसके बाप ने एक बार भी पीछे नहीं देखा था और फिर भी वो गाड़ी संभाल नहीं पाए। कुछ अर्सा बाद वो वो मार देगा दीदा, वो मार देगा। मैंने अपने मम्मा पापा को मारा, अब वो मुझे मार देगा। सामने लगी एलईडी पर किसी चोरी जिसामत के मर्द को किसी को बुरी तरह मारते देख वो रोते हुए डरते हुए बोल रही थी, जो बुरी तरह किसी को मारने में मगन था। चैनल आगे पीछे करते वो वहीं रुकती अटक चुकी थी, लेकिन वो डर रही थी। सब मार देंगे, अंधेरा भी है, इस अंधेरे में ही मेरी वजह से मम्मा पापा मारेंगे, अब वो इस अंधेरे में मुझे भी मार देगा। एकदम से लाइट गई थी और वो अपने दोनों हाथ अपनी टांगों की गिद लपेटे चेहरा घुटनों में दिए डरो खौफ लिए तेजी से बहते आंसुओं के साथ बोली थी, बाबा छोड़कर चले गए, मामा भी, बाबा अंधेरे अंधेरे ये मुझे भी मार देगा। खौफ से बंद एलईडी की तरफ इशारा करते वो अकेली बैठी हिचके में बोल रही थी। अचानक से किसी ने दरवाज़ा खोला था और तुर्की स्टाइल में दुपट्टा बांधे वो फराल मुस्तफ़ा खान अंदर आई थी, जिसके हाथ में बैग था जैसे वो कॉलेज या स्कूल से लौटी हो। दुलाज! अभी वो उसे पुकारती जब उसे हिचकियों की आवाज़ सुनाई दी थी। अपना बैग वहीं फेंकते वो तेजी से उसकी जानिब भागते हुए बढ़ी थी। दुलाज! दीदा की जान क्या हुआ? उसका चेहरा घुटनों से निकाले तेजी से बहते उसके आंसुओं को अपने दोनों हाथों से साफ करती वो परेशानी लिए लेकिन प्यार से बोली थी, दीदा मैंने मामा पापा को मारा इसलिए वो मुझे भी मार देगा। इस एलईडी में चलने वाले मंजर को दिमाग में नक्श कर चुकी थी। जब से उसके माँ बाप मरे थे वो बहुत कम स्कूल जाती थी। हमेशा एक डर था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो अंधेरा और वो काली रात में हुआ हादसा बचपन की याददाश्त में नक्श हो चुका था कि अब वो हर किसी से खौफ खाने लगती थी। अंधेरे से तो उसकी अपनी सांसें बंद होती महसूस होती थी। खुली जगहों में जाकर वो सांस नहीं ले सकती थी। दूसरों से डरने लगी थी। उसे स्कूल से छुट्टियां थी लेकिन फराल जाती थी और वो सिर्फ मसरूफ रहने के लिए टीवी देख रही थी, लेकिन वहाँ भी चलने वाले मंजर उसे खौफ में मुब्तला कर रहा था। अगर उसकी माँ होती तो वो कभी इस तरह टीवी देखते ना डरती। अक्सर ऐसा होता है, इंसान खुद को मसरूफ करने के लिए कुछ करने लगता है लेकिन फिर उसे उससे भी खौफ आने लगता है। दुलाज देखो कोई नहीं है, कोई नहीं मारेगा, मेरे होते कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। जुनूनी अंदाज में बोलते वो दुलाज का सर अपनी गोद में रखते बोली थी, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है, देखो मैं हूँ तुम्हारी दीदा। उसे दुनिया की तरफ लाती फराल प्यार से बोली थी, दीदा जान वो हमें भी मार देगा, वो वहाँ टीवी में था क्योंकि मेरी वजह से मामा पापा हमें छोड़कर चले गए। हिचकियों से रोते हुए एक दफ़ा फिर बोली थी, दुलाज मेरी जान मामा पापा को आपने नहीं मारा, उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी जैसे गुजर कर जिसे गुजार कर वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। आप ये बात आप अपने माइंड से निकाल दो कि मामा पापा आपकी वजह से हमें छोड़ गए। इन्हें बस अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है और कोई नहीं मारता। वो टीवी में है, बाहर नहीं आएगा और मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ करते वो प्यार से बोली थी, दीदा जान अंधेरा भी है, वो आ जाएगा। दुलाज कोई नहीं आएगा, इधर देखो लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है और कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। उसका चेहरा गोद में रखते वो प्यार से बोली थी। उसे पता था दुलाज ऐसे ही डर जाती थी और उसके पास आने पर वो ठीक हो जाती थी। कुछ ही देर में उसकी हिचकियां थम चुकी थी और वो नींद की वादी में गुम हो रही थी। अक्सर औकात वो ऐसे टीवी चैनल देखते डर जाती थी जिसकी वजह से हमेशा खुद को अकेला महसूस करते वो चीखती थी, दुनिया से डरती थी। टीवी में चलते लोगों को देखते वो असल दुनिया से डरने लग जाती थी, जबकि फराज दुलाज के लिए इतनी ही बहादुर और मजबूत बन गई थी। राफे पर छाया तख्ता टूटा था, आईसीयू के रूम से उठा था कि वो सब अपनी जगह पर चौंके थे। फराल दुलाज की चीखें सुनती अंदर की जाने भागी थी, दीदा ये चूहा छोड़ दिया मुझ पर, बाबा की वजह से, दीदा जान वो मुझे मार देगा, दीदा ये देखो यहाँ पर है चूहा, दीदा ये मुझे काट रहा है, प्लीज प्लीज हटाओ इसे, मैंने नहीं मारा था मामा पापा को, दीदा जान। फराल झटके से रूम का दरवाजा खोलकर रूम में दाखिल हुई तो दुलाज सर इधर उधर मारे चीखते हुए चिल्ला रही थी, जबकि आंखों से आंसू निकलते हुए कनपट्टी में जज्ब हो रहे थे। दीदा की जान देखो, दीदा इधर ही है, कुछ भी नहीं हुआ, देखो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, आंखें खोले दीदा की जान। फराल तड़पते हुए इसकी जाने बढ़ती उसके बालों में हाथ चलाती नरम मध्यम लहजे में बोली थी। आंखों में आंसू भर आए थे, जबकि दुलाज की सिसकियां सुनता राफे को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ था। दीदा वो चूहे काट रहे हैं, दीदा बचाओ मुझे, मैंने नहीं कुछ किया, दीदा प्लीज।
وہ ہنوز آنکھیں بند کیے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ فرحان نے اپنے لب سختی سے آپس میں پیوست کیے تھے۔ دلاج میری جان، میرا بچہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو تمہاری دیدہ تمہارے پاس ہے، آنکھیں کھولو نا میری جان۔ ہنوز اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ بولی تو دلاج کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جبکہ رافع بلاش شاہ کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ چہرے پر چھائی چٹانوں سے سختی لیے وہ اسپاٹ نگاہوں سے دلاج کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اپنا سر دائیں بائیں مار رہی تھی۔ دلاج فاطمہ چپ، ایک دم سے چپ، کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ اسے ویسے ہی دیکھتے فرحان ایک دم سے اس کو دونوں کندھوں سے ہلاتی ہوئی سختی سے بولی تھی کہ دلاج فاطمہ کا وجود ساکت ہوا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے اپنی دیدہ کو پایا کہ دلاج فاطمہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھتی اس کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی کہ فرحان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے، جبکہ وہاں کھڑا رافع دلاج کو ہوش میں آتے دیکھ ہی فوراً سے دروازہ کھولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دیدہ جان، سسکتے ہوئے وہ بولی تھی، جب شامیر شاہ جو فرحان کو اس کے پاس دیکھ کر آگے نہیں بڑھا تھا، آگے بڑھتے دلاج کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسا ہے میری چھوٹی سی گڑیا؟ ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ادا وہ چوہے، کچھ بھی نہیں ہے گڑیا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا ادا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے دے گا تمہیں، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہاری دیدہ تمہارے پاس ہے، بالکل بھی نہیں ڈرنا، اوکے نا؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، ہیلو میری چیمپئن، کیسی ہو؟ دھنک ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی۔ دلاج فاطمہ بہت مشکل ہی مسکرا پائی۔ یار دلاج، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرے ساتھ چھپ کر ڈرامے کون دیکھتا؟ اونچی آواز میں کہتے آخر میں وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولی تھی کہ دلاج فاطمہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکان در آئی تھی، جبکہ ڈرامہ کے نام پر رافع بلاش کا چہرہ نظروں کے سامنے آیا تھا تو نگاہیں اٹھا کر چاروں جانب دیکھا، لیکن اسے نہ پا کر مایوسی سے نگاہیں واپس لوٹ آئی تھی۔ بابا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بری طرح سے روتے ہوئے اس نے بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے اپنے بابا جان کو دیکھنا ہے، جبکہ اسے اس طرح سے رونے کی وجہ سے بے حال ہوتے دیکھ مہروش خود روحان سی ہوئی تھی۔ صبح عمر کی کال آنے پر وہ مہروش کو دلاج کی طبیعت خرابی کا بتائے اور اپنا اور پرنسس کا خیال رکھنے کی تلقید کرتے حویلی سے نکل گیا تھا، اور اب رات ہو رہی تھی جب انایا نے بابا بابا کی رٹ لگائے رونا شروع کیا تھا کہ اسے خاموش کرواتے کرواتے اب مہروش روحان سی ہو گئی تھی۔ انایا، ماما کی جان، بابا کام سے گئے ہیں، آ جائیں گے، آپ چپ کر جاؤ میری جان، اتنا نہیں روتے، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی وہ بولی تھی۔ بابا، جبکہ وہ بنا مہروش کی بات کا اثر لیے بس شامل شاہ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی کہ مہروش کے بس ہوئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم بابا کو کال کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جلدی گھر واپس آئیں۔ ان کو اٹھائے شامل شاہ کا نمبر ملاتے وہ انایا کو بہلائے بولی تھی، جس پر وہ ہونٹ مروڑتے موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں ہی روکے مہروش کو دیکھنے لگی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم شاہ۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا روشی جان، سب خیریت؟ لہجے پہ فکر مندی سموئے وہ بولا تھا۔ بابا بابا، جب سپیکر سے انایا کی آواز گونجی تو شامل شاہ کے چہرے پر اتنی سیریس سچویشن میں بھی گہری مسکراہٹ در آئی تھی۔ یس بابا کی جان، یس بابا کی جان، بابا کے پین سے شاہین کب سے آپ کو پکارے روئے جا رہی ہے کہ مجبوراً مجھے فون کرنا پڑا۔ اب وہ روحان سے ہوتے شامل کو بولی تھی۔ شامل شاہ کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہو رہی تھی۔ میں بھی کہوں، آپ کو میری یاد کیسے آ گئی یہ نہیں پتا، بابا کے پرنسس کو بابا کی یاد آئی ہے، تنزیہ کہتے وہ بولا تھا کہ مہروش نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ بابا، انایا ایک دفعہ پھر سے بولی، جب شامل شاہ نے وائس کال کاٹ کے کر فوراً سے ویڈیو کال ملائی اور شامل شاہ کی ویڈیو کال آتے دیکھ کر مہروش گڑبڑائی تھی۔ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھتی، کال کو یس کرتی، وہ بیڈ پر بیٹھی ہے انایا کی جانب پورا کیمرہ کرتی، خود ہاتھ میں فون تھامے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ ایک دم سے اسکرین سے شامل شاہ کی تصویر ابھری تھی اور وہیں پر انایا کی کھلکھلاہٹ گونجی تھی۔ اپنی جگہ سے وہ اچھلتی، ہاتھ چلاتے فون سے شامل شاہ کو پکڑنے کی کوشش کرتے بابا بابا کہنے لگی تھی۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، بابا صدقے آپ کے، فون کے اندر سے ہی اسے کس کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، اور مہروش کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ شاہ دلاج کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ مہروش کو یاد آیا تو ایک سانس میں وہ کئی سوال کر گئی تھی، جب کہ اسکرین پر نہ دیکھ کر شامر شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ذرا کیمرہ اپنی طرف کریں۔ شامر کو دیکھتے انایا کب کی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے مہروش کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ آہستہ سے کیمرہ اپنی جانب کیا تھا۔ جی
ایک نظر اس کی جانب دیکھتی ہوئے نگاہیں جھکا کر بولی تھی، نہ کریں روشی جان، نہ کریں، یقین کریں اتنی دور سے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے معنی خیزی سے کہنے پر مہروش کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ آپ کی یہی ادائیں مجھے بہکاتی ہیں اور پھر آپ معصوم بن جاتی ہیں۔ شاہ اگر آپ نے اپنی بیٹی سے بات کر لی ہے تو میں فون رکھ دوں؟ اس کی معنی خیز باتوں پر وہ سرخ ہوتے بولی تھی، روشی جان ابھی آپ کو میری قدر نہیں ہے، جب آپ کے پاس نہیں ہوگا نا پھر میری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اس کے فون رکھنے کی بات پر وہ لب دبائے سنجیدگی سے بولا تھا، میر وہ بے ساختہ بولی تھی، حکم کریں میر کی جان، وہ شوق ہوتے بولا تھا، کیا کہا ابھی آپ نے؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ بولی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتا وہ فوراً سے سیدھا ہوا تھا، یہی کہ آپ کی ادائیں کسی دن مار ڈالیں گی ہمیں۔ مسکان ہونٹوں پر سجائے گمبھیر لہجے میں بولا، جائے مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، اللہ حافظ۔ اس کی دل دہلا دینے والی بات پر آنسوؤں کو بمشکل کنٹرول کیے وہ خفگی سے کہتی کال کاٹ گئی اور اپنے الفاظوں کی وجہ سے اس کی ناراضگی دیکھتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ چھوڑو مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رسیوں سے باندھا ہوا وہ نیم بے ہوش وجود گہرے اندھیرے میں بڑبڑاتے ہوئے بولا تھا۔ جب اچانک سے روم کا دروازہ کھلا تھا تو روشنیوں کا ایک ریلا تھا جو کمرے میں داخل ہوتے اس وجود کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس وجود نے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو سامنے کھڑے ہوئے رافع بلال شاہ کو دیکھتے اس کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے در آئے تھے۔ آنکھوں میں خوف لیے اس نے رافع بلال شاہ کے سرد و سپاٹ تاثرات دیکھے تھے۔ رافع، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ صرف ایک سوال، اور اگر اس سوال کے جواب میں تم نے میری مرضی کا جواب نہ دیا تو اپنی بھیانت موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ آگ سے تپش لیے سرمئی آنکھیں مقابل کی خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں ڈالے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ وہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ اور دوبارہ بتا رہا ہوں، میری مرضی کا جواب نہ ہوا تو انجام خود سوچ لینا۔ بے تاثر انداز میں کہتا وہ کرسی سے ٹیک لگا گیا، جبکہ آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی وحشت سے اس شخص نے تھوک نکلتے رافع بلال شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ اسد! خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ آنکھوں میں خوف لیے وہ مشکل ہی بولا تھا، اور رافع شاہ جو پہلے سے ہی جانتا تھا جو اب یہی آنے والا تھا، جواب یہی آنے والا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم سے غیظ و غضب کی سرخی در آئی تھی، پورے بدن میں شرارے پھوٹے تھے، اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا ہوا سامنے کرسی سے بندھے ہوئے وجود کے سینے پر ٹانگ مار کر اسے کرسی سمیت نیچے گرا گیا تھا۔ کہ اس شخص کی چیخ بے ساختہ تھی، تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے۔ وہ کمینے انسان! اپنی پسٹل نکالتا وہ ایک فائر اس کی ٹانگ پر کرتا وہاں اپنا پاؤں رکھتا آگ سے تپش لیے دھڑا تھا کہ اس شخص کی چیخیں پورے روم میں گونجنے لگی تھی۔ خون ابل ابل کر باہر نکلا تھا۔ پلیز معاف کر دو رافع، پلیز معاف کر دو، مجھے جانے دو، کراتے ہوئے وہ اس درد کی شدت سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولا تھا، جبکہ رافع اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھے دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اس بند روم میں ایسے ہی تڑپ رہی ہوگی، تم لوگوں نے ترس کھایا تھا جو رافع شاہ ترس کھائے۔ ایک جھٹکے سے اسے گریبان سے پکڑتا وہ کرسی سمیت اسے پھر سے بٹھا گیا تھا، اور اس شخص کو مقابل کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آ رہی تھی کہ پورے بدن میں سنسنی دوڑی تھی۔ اسی طرح وہاں پر چوہے چھوڑے تھے نا تم نے، اب یہ چوہے جب تمہیں کل تک کاٹیں گے تو اس کی تڑپ کا اندازہ ہوگا تمہیں، اس طرح تڑپو گے جیسے وہ تڑپی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہٹتے ہوئے ایک جھاڑ کی جانب بڑھا تھا جس کے اندر 2 چوہے موجود تھے۔ رافع شاہ ان چوہوں کو نکالتا وہاں پر چھوڑتا، ایک نظر اس شخص کی خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں دیکھتا، اسے ان چوہوں کے ساتھ ہی کمرے میں بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور پورے روم میں اس کی دہشت زدہ آوازیں گونجی تھی۔ صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، 1 گھنٹے کے اندر اندر اسد یہاں پر موجود ہونا چاہیے، اور اس شخص کو تھوڑی دیر بعد چھوڑ دینا۔ باہر آ کر اپنے خاص ملازم کو کہتے تنبیہ کرتے ہوئے وہ بولا تھا کہ ملازم نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ رافع یہ کہتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے اسے زن سے بھگا لے گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔